السلام علیکم ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو ډیره زیاته مزناکه ویډیو ده. پیر ذوالفقار نقشبندي دامن برکاتهم العالیه به تاسو ډېر ښه پېژنئ. د هغه یو بیان دی او ډېر مزناک کلیپ دی. وایي چې درې ګناهونه داسې دي چې هغه ګناهونه نه لیکلی کېږي او درې قسمه خلک داسې دی چې د هغوی ګناهونه نه لیکلی کېږي. نو راځئ دا واورو او په خپل علم کې اضافه وکړو او مخکې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړو. راځئ دا بیان آورو او دا بیان نہ مزہ ہم والو. دو گناہ ایسے ہیں تین کہ جو انسان کے نہیں لکھے جاتے. اللہ کی شان دیکھیں، گناہ تو گناہ ہے مگر جن کو رعایتی پاس کرنے کی نیت ہو تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے نا. صوبان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے روایت کیا، فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ. تین گناہ لکھے نہیں جاتے. ایک گناہ خطا سے کر بیٹھا اور دوسرا بھول کے کر بیٹھا اور تیسرا مجبور کر کے کسی نے کروا دیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی ظالم نے مجبور کر دیا. فرمایا الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر قائم تھا، مجبور تھا، معذور تھا، ہم اس کی مجبوری پر اس کا گناہ لکھے گئی. اور تین لوگ ایسے ہیں اس امت کے جو مرفوع القلم ہیں. مرفوع القلم کا معنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے. رفع القلم علی ثلاثہ، مسند احمد کی روایت، ابو داؤد نے بھی روایت کیا. ان المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرا وان النائم، ایک تو جو پاگل ہوتا ہے اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے. ایک سویا ہوا بندہ، اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا. اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان تین بندوں کے گناہ نام اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے. انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی. جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی. دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ مکتوبا ثلاثۃ سطر بالذہب، سونے کی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی. السطر الاول، پہلی یہ لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر. والسطر الثانی ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے، جنتی کہیں گے کہ جو ہم نے آگے بھیجا نیک اعمال کی شکل میں، صدقہ کیا، نیکی کی، وہ ہم نے اپنے سامنے پا لیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ہمیں نفع میں رہا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے وہ ہمارا خسارے میں رہا. کمایا ہم نے، اب پیچھے والے اس سے اگر گناہ کریں گے تو ہمارا بوجھ ہوگا. پھر تیسری سطر السطر الثالث امت مذنبۃ ورب غفور، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت گنہگار ہے مگر ان کا بخشنے والا بڑا پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دینے والا ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان من سعادت المرء ان یطول عمرہ، بندے کی یہ سعادت ہے عمر اس کی لمبی ہو، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْأَنَابَةَ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف انابت عطا فرما دے، دین پر لگنے کی، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق دے دیں اور عمر لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
अकिल्ली मिनल मासी, आयशा ऐसे काम ही ना करो कि तुम्हें अल्लाह से माजरत करनी पड़े, अपनी माजरत अल्लाह के सामने कम कर दो। भाई एक कपड़े पर दाग लगा ही नहीं तो जितना साफ होगा, लगता जाए धुलता जाए तो उतना साफ तो नहीं ना रह सकता। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अच्छा इंसान तो वो है कि माफी मांगने का मौका ही ना आए, गुनाह ही ना करे। और वाकई इस उम्मत में ऐसी पाकीज़ा हस्तियां गुजरी हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस उम्मत में ऐसी हस्तियां गुजरी हैं कि जिनके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को 20-20 साल तक कोई एक गुनाह लिखने का मौका नहीं मिला। अब क़यामत के दिन जब ये लोग आएंगे जिन्होंने 20 साल में एक भी गुनाह नहीं किया होगा, और हम भी खड़े होंगे कि जिनका कोई दिन गुनाह के बगैर नहीं गुजरा होगा, कितनी शर्मिंदगी होगी।